تو یہ تربیت یافتہ. اور جو ٹماٹر کا تھیلا لگائے گا وہ غریب ہے, وہ بے غیرت بھی ہے, اور وہ ناکام انسان ہے. جبکہ ہم جو آپ کو سوچ دے رہے ہیں وہ بھائی رکشا چلائے, ٹماٹر بیچے, یا کچھ بھی نہ کرے. فاقوں میں ٹائم, ہمارے نبی نے 40 دن فاقے کیے ہیں بھائی, سب سے کامیاب انسان تھے. یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار ہی نہیں ہے کہ تمہاری توند بھری ہوئی ہے کہ تمہاری توند خالی ہے. اسلام میں کھانا تو کوئی فضیلت ہے ہی نہیں. کبھی دیکھا مجھے بتاؤ اسلام نے کہا کہ 2 پراٹھے کھانا اسلام میں سنت ہے, اس کے ساتھ 3 انڈے بھی کھایا کرو. یہ تو ہماری اپنی خواہشات ہیں. روزہ ہے اسلام میں, بھوکا رہو. اللہ نے سال میں 1 دفعہ بھوکا رہنے کا حکم دے دیا, 1 مہینہ پورا. کوئی ایک سال میں 1 مہینہ ایسا بھی آنا چاہیے تھا کہ اس میں کھانے کی ترغیب ہو. اسلامی عبادتوں میں نا صرف 3 دن ایسے ہیں جس میں کھانے کی ترغیب ہے, اور وہ بھی اللہ کی مرضی کا کھاؤ گے, اپنی مرضی کا نہیں. وہ ہے بقرعید, ایام اکل و شرب, حدیث میں آتا ہے کھانے پینے کے ایام ہے. لیکن اس میں بھی آپ کو پراٹھے پھوڑنے کا نہیں ہے, یا آپ لڈو کھانا شروع کر دیں. اس میں بھی گوشت کھانے کا حکم ہے, جس سے آپ کا فیٹ نہیں بڑھتا, موٹے نہیں ہوتے آپ. تو یہ جو سوچ ہے نا, یہ فیملی پلاننگ والوں نے دی ہے, یہ بڑی ڈینجرس سوچ ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کرنا چھوڑ دو اور نسل روکنا شروع کر دو, اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس میں پڑھانا ہے, اور پھر پڑھا کے کیا کرنا ہے. اگر کسی کو پتا چل جائے میرا بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھے گا اور ٹماٹر بیچے گا, تو خدا کی قسم وہ نہیں پڑھائے گا اس کو. اس کا مقصد ایجوکیشن نہیں ہے, اس کا مقصد اس کو کماؤ پوت بنانا ہے, کمانے والا بنانا ہے. یہ سوچ سے جب بچے پیدا کرو گے میرے بھائی, تو خودکشیاں بھی ہوں گی. بچہ نہیں کرے گا تو باپ کرے گا خودکشی. یہ کمبخت 2 میں نے پیدا کیے تھے اس سوچ سے کہ بہت اونچے نکلیں گے, یہ نکلے کیا. تو میں اپنے بھانجے کا واقعہ سنا رہا تھا, امتحان میں فیل ہو گیا بچہ. آج بچہ امتحان میں فیل ہو, باپ کو بتاتے ہوئے